वेलकम बैक चौधरी साहब। तो ये सब ये बताइए कि जो अभी जो केस चल रहा है आपका सारा, इस पे वज़ीर-ए-आज़म गिलानी की आप क्या प्रोस्पेक्ट देखते हैं बतौर वकील कि ये कन्विक्ट हो जाएंगे? अगर कन्विक्ट हो जाते हैं फ़र्ज़ करें तो इसके क्या मुहर्रकात होंगे मुल्की सियासत पे? क्योंकि आप खाली वकील ही नहीं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सरकर्दा रहनुमा भी हैं। देखिए आरिफ साहब, कन्विक्ट तो मेरा ख्याल है इम्कान काफ़ी है कि वो कन्विक्ट होंगे। होंगे कन्विक्ट। और क्योंकि अदालत अगर हुक्म दे देगी ख़त लिखो, बहरहाल जो कि जज साहिबान का मूड लगता है, का ज़हन लगता है। हालांकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सदर को तावक्त है कि वो सदर है, किसी गैर मुल्की अदालत के सामने सरनगूनी करना उसका करना चाहिए। और अगर किया गया तो मुल्क में एक नेशनलिस्ट किस्म की फीलिंग आएगी, फरवर आएगा बड़ा। ये लोग बड़ी जल्दी बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। और ये अदालत को तो खैर अपना फ़ैसला करना है, जो करना है उनको इसमें समझाने की तगोदौग नहीं करनी चाहिए। लेकिन लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं। लोगों में एक नया सवाल उठ जाता है कि जी ये हमने अपने सदर को कहाँ सरनगू उसका करवा दिया और क्यों कर दिया। बाकी ये है कि मेरी राय में ख़त ना लिखना जुर्म तो नहीं है, और तौहीन अदालत किसी सूरत भी उस फ्रेमवर्क में, उस दायरे में जो कि फ़र्ज जुर्म में दायरा बना है। फौजदारी अदालत में फ़र्ज जुर्म ही साबित करनी होती है। उसमें भावलपुर का केस की तकरीर या मेलसी की तकरीर को नहीं ला सकते, वो बात की है। द क्लॉक स्टॉप्ड व्हेन दी चार्ज वॉज फ्रेम्ड, और उसके बाद पहले का माजी का देखना है कि क्या वो साबित करना है प्रोसिक्यूशन ने, और उसको झुटलाना है मैंने, और बारे सबूत प्रोसिक्यूशन पे है। तो केस में तो कुछ भी नहीं है। नहीं, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वो मुजरिम ठहरे, फिर वो रिज़ाइन कर देंगे? मेरा नहीं ख्याल वो रिज़ाइन करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में उनका मौक़िफ़, वो अपने आप को इस मौक़िफ़ पे साहिब समझते हैं कि सदर पाकिस्तान को किसी तावक्ते के सदर हों, और चाहे कोई भी सदर हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड सदर है, उसको किसी गैर मुल्की मैजिस्ट्रेट के सामने मुल्ज़म के तौर पे पाकिस्तान को खड़ा नहीं करना चाहिए। ये इस बारे में बड़ा क्लियर है यूसुफ रज़ा गिलानी। तो मेरा ख्याल है कि अगर सज़ा हुई तो वो सज़ा को कबूल करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपील में भी तैयारी में वक्त लगेगा। उस दौरान स्पीकर को फ़ैसला करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है सज़ा क्या है। सज़ा टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट है या कोई। अच्छा, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन तो फिर इमिनेंट है ना, जो भी सज़ा हो? नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन इमिनेंट नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आइन में एक और शिक है, आइन के आर्टिकल 63 की सब आर्टिकल 2 में, वो ये कहती है कि जब भी कोई मेंबर पार्लियामेंट, कोई मेंबर नेशनल असेंबली का, उसको कोई किसी किस्म की ना अहलियत या डिस्क्वालिफिकेशन उस पर आए, तो ये पहले मरहले में 30 दिन के अंदर अंदर स्पीकर ने फैसला करना है कि क्या बादियो नज़र में ये डिस्क्वालिफिकेशन है कि नहीं है। अब डिस्क्वालिफिकेशन जो ज़ाहिर है, मिसाल के तौर पे जो ब्लैंकेट डिस्क्वालिफिकेशन है, वो अगर 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो, और ऑफेंस हो जिसमें इखलाकी कदरें पामाल हुई हों, ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, और 2 साल से ज़्यादा सज़ा। मतलब है ट्रैफिक एक्सीडेंट में आपके साथ 2 साल, 2.5 साल, 3 साल सज़ा हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्क्वालीफाई करे, पर 2 साल कम अज़ कम सज़ा होनी चाहिए। यहाँ 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस को अगर बीच में जजेस ले आएँ तो स्पीकर ने फैसला करना होगा कि क्या ये डिस्क्वालीफाई करती है 6 महीने की भी सज़ा के प्राइम मिनिस्टर को, नहीं, उसके लिए 30 दिन है। और अगर वो फैसला कर लें कि ये डिस्क्वालीफाई करती है तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिक। ये तो अगर जो लीगल प्रोसेस है ये कितने महीने चल सकता है ऐसे? ज़्यादा से ज़्यादा आइन के तहत 4 महीने, अगर सारे स्ट्रेच करना चाहें। 1 महीना स्पीकर के पास और 3 महीने इलेक्शन कमीशन के पास इस फैसला करने के
کہ جی ڈسکوالیفائڈ ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد ریٹ ہو سکتی ہے پرائم منسٹر کو، اگر ڈسکوالیفائی الیکشن کمیشن کر دیتی ہے وہ تو پھر لمبا معاملہ تو نہیں، وہ ریٹ کر سکتا ہے۔ آپ کے ایک پرستار آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں، بڑی دیر کے، پوچھ لیں کیا کہتے ہیں جی۔ حسن صاحب ہیں آپ کے ہم نام؟ جی 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 السلام علیکم چودھری صاحب۔ السلام علیکم جی۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا پہلے موقف یہ رہا ہے یا شاید اب بھی وہی ہے کہ اگر محترمہ کے قاتل پیپلز پارٹی کی حکومت نے گرفتار نہ کیے تو یہ پیپلز پارٹی کا آخری دور اقتدار ہوگا، تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ حکومت کے ساتھ بھی ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محترمہ کے کیس کی جو انکوائری چل رہی ہے اس میں ٹھیک کام ہو رہا ہے، اور یہ الیکشن ایئر ہے، اگر محترمہ کے قاتل نہ پکڑے گئے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئندہ الیکشن میں کوئی اچھی پوزیشن حاصل کر سکے گی جنرل الیکشن میں؟ جی احسن صاحب، میں اپنے موقف سے کبھی بدلا نہیں ہوں، میں پہلے بھی حکومت کے ساتھ تھا، اب بھی حکومت کے ساتھ ہوں، کیونکہ میری سیاسی جماعت کی حکومت ہے، اس میں نہ مجھ میں کوئی فرق آیا نہ میری پوزیشن میں۔ میں یہ آج بھی کہتا ہوں کہ اگر محترمہ کے قاتل نہ پکڑے گئے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن میں تو جو مشکل پیش آئیں گی سو آئیں گی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے، کارکن جو ہے اور کاڈر جو ہے، وہ کڑا امتحان لے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کا اس الیکشن میں، آئندہ الیکشن میں۔ اس سے بہت دشواریاں پڑ جائیں گی جب اپنے گھر میں ہی یہ اس قسم کے ایک آپ کے خلاف مزاحمت ہو، اور وہ ہمارا بالکل احتساب کرے گا، یہ میں پہلے بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں۔ صاحب یہ ہم بات کر رہے تھے یہ ٹائم فریم کی، تو جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے تو اچھا ہے کہ یہ لیگل کیا کہتے ہیں جو ریمیڈیز ہیں یا ایونیوز ہیں، اگر ان کو دیکھیں تو یہ معاملہ تو پھر الیکشن تک ہی چلتا جائے گا۔ دیکھیں اسی لیے ٹرم پرائم منسٹر آ جائے گا کوئی، اسی لیے جس بات کی بڑی مذاق اڑایا گیا اور میرے حوالے سے، اسی لیے میں نے عدالت نے جو 6 آپشنز عدالت نے اپنے آپ کو دی تھیں، ان میں چھٹی آپشن تھی کہ یا ہم اس معاملے کو عوام پر بھیجیں یا پارلیمنٹ کے پاس بھیج دیں۔ اب جب میں نے کہا کہ جناب اس کو پارلیمنٹ، اب 6 آپشن ہیں آپ کے پاس، آپ عدالت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ایکسرسائز کرتا ہوں، پر مجھے یہ تو اختیار ہے، خود آپشنز دیے ہیں، ہاں مجھے یہ تو اختیار ہے کہ میں عدالت سے کہہ سکوں کہ یہ 6 آپشنز آپ نے لیے ہیں، بلکہ 7ویں 8ویں 9ویں آپشنز بھی دے سکتا ہوں، پر آپ ان میں سے 6 میں سے چھٹی آپشن کو اختیار کریں۔ تو اس پہ اتنا مذاق اڑایا گیا کہ جناب اعتراض احسن نے اور اداریے لکھ دیے گئے کہ جی پارلیمنٹ اگر سارے معاملات ہی پارلیمنٹ کے پاس ہو جائیں تو عدالتیں بند ہو جائیں گی، پھر عدالتیں بند کر دو، سپریم کورٹ بند۔ اور بھائی سپریم کورٹ نے خود چھٹی آپشن میں لکھا ہے کہ نہیں، الیکشن یا پارلیمنٹ کے پاس، چوزن ریپرزینٹیٹیوز کے پاس ہم بھیج دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی یہ سپریم کورٹ کی اپنی آپشنز میں سے بہترین آپشن ہے، جس پہ بوجھ اور بار سپریم کورٹ سے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ الیکشن کی طرف جایا نہیں، پہلے تو کہیں کہ پارلیمنٹ کو کہیں کہ آپ فیصلہ کریں کہ خط لکھنا ہے، ابھی لکھنا ہے، آپ نے گورنمنٹ کو مجبور کرنا ہے ابھی لکھنے پہ۔ جس طرح قومی سلامتی کے معاملات بھی پارلیمنٹ طے کر رہی جو پہلے جی ایچ او کرتا تھا، اور خود سپریم کورٹ نے خود چھٹی آپشن میں آصف سعید کھوسہ صاحب کے جو جس فیصلے کے مصنف ہیں اس میں خود لکھا ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی خیال فینٹیسی میں سے نہیں نکالا، سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے میں سے۔ لیکن میری اتنی تنقید ہوئی ہے، جتنی میری تنقید ہوئی ہے وہ ہونی چاہیے تھی سپریم کورٹ کی تنقید۔ لیکن ایک بات بتائیں کہ آپ روئے رواں تھے، جیسے پہلے کہا یہ اس عدلیہ کی بحالی کے، بلکہ جنرل کیانی کا فون بھی آیا جب آپ گجرانوالہ کے قریب پہنچے ہوئے تھے جب لانگ مارچ تھی، تو اب یہ کیسا لگتا ہے کہ جن بتوں کو آپ نے تراشا تھا آج وہی آپ کو گرل کر رہے ہیں؟ خیر یہ تو ان کا حق ہے، کیونکہ یہ ستم ایسا ہے، ستم ظریفی اس ساری صورتحال میں ایسی ہے کہ یہ ان کا حق ہے، اور میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنا کام نبھاؤں، وہ اپنا کام نبھائیں، اور
پر بہرحال یہ تو جج کو اختیار ہے، وکیل کو، پر جتنا ایک میڈیا کے ایک سیکشن میں آتا ہے کہ جج صاحبان میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، وہ اتنا بالکل ہرگز نہیں کر رہا ہے. وہ سوال کرتے ہیں، اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. اب وہ آپ سوال کے جو کیا ہو عدالت نے، اس پہ آپ فل سٹاپ لگا کے تو اپنے کامنٹس لگانے شروع کر دیں کہ اعتراض احسن سے یہ سوال ہو گیا، میرا جواب دیے بغیر اس کو میری رسپانس، اور اپنا بتا دیں کہ اس سوال میں یہ ہے، اس سوال سے یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، جج کہہ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ بند کر دیں. بھئی اپنے آپ نے خود دیکھیں 3-4 موقف میں آپ کو بتاؤں. آپ کے پاس آدھا منٹ ہی جوئی صاحب. پہلا یہ ہے کہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جس نے چارج فریم کیا ہے وہ ڈسکوالیفائڈ ہے، وہ تو ہر میجسٹریٹ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. میں نے کہا جس نے سو موٹو کنٹیمپٹ کیا ہو، از خود لیا ہو، وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے. دوسرا پارلیمنٹ کا جو میں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا ان کو اندیا دیا، خود سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے میں سے لیا ہے. تیسرا پیر و مرشد گدی نشین، میں نے نہیں کہا کہ گدی نشین کو آپ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں، یہ کہا ہے کہ مذہبی خانوادے سے تعلق کو آپ اس کو کہہ دیتے ہیں. آپ نے آرڈر میں کہہ دیا کہ وہ اچھا مسلمان ہی نہیں، قرآن سے وفادار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حلف صرف کا پاسدار نہیں ہے، تو اس سے اس کی دل آزاری ذرا زیادہ ہوگی. بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ کا بھی اور جوئی صاحب آپ کا بھی. بدقسمتی سے وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی، آپ کا بھی بہت شکریہ.